بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی موسوی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے ہدایت اسپیشل وتھ جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے موضوع سے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ دعوت دی ہے، پاکستان سے آن لائن ہے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے جنرل سیکریٹری ظفر عباس صاحب۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے بارے میں اور ایک مکمل معلومات کوشش کریں گے کہ ناظرین آپ تک ڈیلیور کریں۔ السلام علیکم ظفر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ظفر صاحب، یہ جے ڈی سی کب وجود میں آئی ہے؟ جے ڈی سی ویلفیئر جو ہے یہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا آتاباد جھیل سے، گلگت سے، اور پھر اس کے اندر پورا اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ اور یہ سب متاثر ہوئے تھے، اس وقت یہ ادارہ قیام عمل میں آیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے اعزاز و مقاصد کیا ہیں؟ آپ کے اس میں آپ کتنی مختلف کیٹیگریز میں ورکنگ کر رہے ہیں؟ بیسکلی جے ڈی سی ویلفیئر کا قیام جو عمل میں وہ آیا تھا ڈیزاسٹر کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ سندھ میں گئے تھے سیلاب میں کام کرنے، ہم نے وہاں جا کر دیکھا کہ کام تو ہو رہا تھا، بہت ساری این جی اوز کام کر رہی تھیں، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جو کہ جماعت الدعوہ کا ادارہ ہے وہ بھی کام کر رہا تھا، بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، لیکن اس میں ایک مخصوص طبقہ فکر کو کہنے یا ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو اگنور کیا جا رہا تھا، ان کی امداد نہیں کی جا رہی تھی، نہ ہی ان کو غذائی اجناس دی جا رہی تھی، نہ ان کو کپڑے دیے جا رہے تھے، نہ ان کو خیمے دیے جا رہے تھے۔ تو اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس ادارے کو ترتیب دیا۔ اس کے اندر انچولیے کچھ لڑکے تھے، ہم نے اس ادارے کو ترتیب دیا، پھر علماء کرام کو شامل کیا، ٹرسٹ بنائی، کام شروع کیا۔ عائشہ منزل چورنگی پر کراچی میں ہم نے کیمپ لگایا، جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ویلفیئر آرگنائزیشن اس ادارے کا نام رکھا، اور ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے سندھ میں اپنا یہ راشن پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ راشن کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے، اور اس وقت یہ ہمارا واحد ادارہ تھا کہ جس کے پاس مچھر کچھ اسپرے تک موجود تھا، اور ہماری مچھر مارنے کی جو مشینیں ہوتی ہیں یہ ہم سندھ کے ان جگہوں پر جہاں پر بڑی تعداد میں مچھروں کی وجہ سے جانور مر رہے تھے، پہلے ہی ان کی ساری فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، ان کے مکان ڈوب چکے تھے، واحد ان کے پاس ایک چیز بچی تھی مویشی، تو ان کو بچانے کے لیے ہم نے سب مشینیں لے کر وہاں پر گئے، کام کیا۔ راشن مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ پیک ہو کر جا رہا تھا۔ دوائیوں کے لیے ہم نے پورے 15 20 دن کے کیمپس لگائے ہوئے تھے۔ تو اس کے یہ سارا کام ہم نے کیا، اس میں لوگوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی، تنقید کا بھی بہت بڑے پیمانے پر ہمیں سامنا تھا، لیکن ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ اس خدمت کے فوراً بعد ہم نے دیکھا لوگ ہم پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو ہم نے پھر دیکھا ایک خلا تھا خدمت کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کے پاس ایمبولینس سروس کے نام سے، تو ہم نے ایمبولینس سروس کو باقاعدہ متعارف کرایا اور اس میں اپنی پہچان کو واضح رکھا۔ ہم نے جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ویلفیئر آرگنائزیشن کے شارٹ فارم کو جے ڈی سی ویلفیئر کے نام سے ایمبولینس پروجیکٹ متعارف کرایا، اور الحمدللہ اس وقت کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور اس کے علاوہ لاہور، ملتان اور 12 کنار تک ہماری ایمبولینسیں موجود ہیں۔ کراچی میں بھرپور طریقے سے ایمبولینسز اپنی سروسز فراہم کر رہی ہیں، باقی جگہوں پر ایک دو ایمبولینس ہیں، ہمیں لوگ سپورٹ کرتے جا رہے ہیں، ہلکے ہلکے اس کام کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، میں ظفر میں پہلے چاہوں گا، سروس ہو چاہے وہ میت بس سروس ہو، چاہے وہ فری آئی ٹی سینٹر ہوں، فری آئی ٹی سینٹر بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم نے کھول دیے ہیں، انچولی، عباس ٹاؤن، لیاری، ملیر کھوکھرا پار، حیدری مشن امام بارگاہ، حسینی سفارت خانہ ملیر جعفر تیار، کورنگی جی ایریا، ہم کھل کر کھول رہے ہیں۔ مطلب ہم چاہتے ہیں لوگ تعلیم حاصل کریں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف شیعہ، اس میں شیعہ، سنی، مہاجر، پٹھان، کرسچن، ہندو، جو چاہے آئے تعلیم حاصل کرے انڈر دی امبریلا آف جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ ابھی ہم ان تمام پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، فری آئی ٹی سینٹر، فری ایجوکیشن سینٹر، ہمارے ایجوکیشن سینٹر میں اکیڈمک کوالیفیکیشن کے علاوہ ہم جو کراتے ہیں کورسز میں کال سینٹر ٹریننگ پروگرامز ہیں، سی آئی ٹی۔ دیکھیں ظفر بھائی، یہ آپ نے مجھے ایک مطلب بتایا آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا جو اس میں سے مین چیزیں ہیں اس پہ ہم 1 بائی 1 گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں وہ ہے دیکھیں دہشت گردی کا۔ جی بالکل، دہشت گردی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں اب جیسے یہ ہوا اچانک وہاں پر چرچ کے اندر بم پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہاں دھماکہ ہو گیا، ایک اتنی بڑی جانی نقصان ہو گیا قوم کا۔ اس طرح اور شیعوں کو تو یہ روز ٹارگٹ بنایا ہی جاتا ہے، جیسے عباس ٹاؤن کا اتنا بڑا حادثہ ہو چکا، لاس جو ہوا، اور ٹارگٹ کلنگ روز کی چلتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس دہشت گردی سے جو متاثر ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا حکمت عملی آپ نے وضع کی ہے؟
دیکھیے ہم نے جب JDC بنایا اس سے پہلے بھی ہم جو میں نے آپ کو بتایا منچولی کچھ لڑکے تھے ہم کام کر رہے تھے یہاں پر ہم خیر العمل ورکنگ کمیٹی کے نام سے کام کر رہے تھے علاقائی سطح پر ہم نے ایک چیز کا فقدان دیکھا دہشت گردی کے واقعات میں ایک سانحہ رونما ہوا عاشور کا بلاسٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے عاشور کا بلاسٹ ہوتا ہے عاشور کا بلاسٹ ہوا بہت سارے لوگ زخمی ہوئے بہت ساری ایمبولینس سروسز وہاں تھی کچھ ایمبولینسوں نے ٹکر مار کے لوگوں کو زخمی کیا فائر بریگیڈ گاڑی نے لوگوں کو رون دیا لیکن چونکہ کمیونٹی کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو اس واقعے میں پہنچ کر ریسکیو کرتا اور ایسے معاملات کو دیکھتا کہ اتنے بڑے سانحے کو کس طرح ریسکیو کیا جائے اچھا اس میں ہوا کہ جس کو اپنے شہید کے جسم کا جو اعضا ملا اس نے اگر چہرے کو زیادہ اہمیت دی ملتا گیا تقسیم کرتے چلے گئے اب اس میں نقصان کیا ہوا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریسکیو یا تربیت یافتہ ٹیمیں نہیں تھیں جو ان کو بتاتی کہ بھائی جہاں ایک جسم کے اعضا پڑے ہوئے ہیں ان جسم کے اعضا کے اوپر آپ صرف چادر ڈال دیجئے آپ کو ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی چادریں لے کر اس میں ایک ہی چادر میں 50 پاؤں 50 ہاتھ اور باقی جسم چادر ڈالنے کی کیونکہ کل جب DNA ہو کر آئے گا تو وہ جو 50 ہاتھ اور 50 پاؤں ظفر عباس کی باڈی نہیں ہے ظفر عباس کی فیملی تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نکالے گی اور وہ تقسیم کر دے گی اب جو آپ کے 48 ہاتھ اور 48 پاؤں بچیں گے وہ شہداء آپ سے سوال کریں گے قیامت کے دن بھائی کہ آپ نے کس کے سہارے پر ہمیں 2 سال تک ہمارے جسم کے اعضاء ایڈی سینٹر میں رکھے رہے اور اس کے بعد کہاں تقسیم ہوئی ان معاملات تک بھی ہم گئے پھر اس میں ہم نے علماء کرام کو شامل کیا تو کیا اس کے لیے نہیں آیا تھا ہم دوسرے سے کام کر رہے تھے کیا اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ دیتے ہیں آپ اپنے ورکرز کو ظفر بھائی تو کیا آپ خاص اس کے لیے کچھ خاص ٹریننگ دیتے ہیں ادارہ نہیں تھا تو اس وقت سمجھا سکتا کہ بھائی یہ کوئی بہت بڑا فن نہیں ہے ایک گٹری میں آپ نے ایک بینر پھاڑا اور سب کے ہاتھ اور سب کے پاؤں میں ڈال کے اٹھا لیا اور لبیک یا حسین کا آپ نے نعرہ لگا نہیں ظفر بھائی میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کی کوئی خاص تربیت دیتے ہیں آپ اپنے ورکرز کو کہ اگر ایسا بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ باڈیز کو کس طرح سے ریسکیو کریں گے نہیں جاتے ہمارے پاس اگر وینٹیلیٹر کے 90 کیسز ہیں اور ہر 4 بڑے اسپتال ہیں کراچی میں جنا سول لیاقت آغا خان اگر ان میں 10 وینٹیلیٹر ہیں اس میں سے 5 وینٹیلیٹر خالی ہیں تو بھائی ہمارے تو صرف 20 مریض آئے نا اب جو ہمارے 90 میں سے 70 مریض رہ گئے ہماری ریسکیو ٹیمیں اگر ہوتی ہے وہ کراچی کے ہر اسپتال کی رپورٹ دیتی ہے فوراً کہ بھائی فلاں پرائیویٹ اسپتال میں 2 وینٹیلیٹر خالی ہے فلاں پرائیویٹ اسپتال میں 1 وینٹیلیٹر ہے تو ہمارا ہر مریض وینٹیلیٹر تک پہنچ جاتا اگر اس سسٹم کو ہم نے کیسے بہتر بنایا ہم نے اس سسٹم کو ایسے بنایا کہ اس وقت پورے پاکستان میں JDC ویلفیئر نے پہلی غیر سرکاری ریسکیو ٹیم متعارف کرا دی ہے ابھی سکھر میں بلاسٹ ہوا ISI کے دفتر میں سب سے پہلے کون سی ٹیم پہنچی JDC ریسکیو پہنچی فیس بک پہ تصاویر موجود ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے پاس اس وقت جو شہر بھر میں وینٹیلیٹرز ہیں ان کی پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہے کہ کس ہاسپٹل میں کتنے وینٹیلیٹرز اور ایمرجنسی کے لیے ہیں یہ سب جی اس ڈیٹیل کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت تھی وہ تھی ریسکیو ٹیم کا جس طرح ہمارے ہر علاقے میں آبادی میں مادنی انجمن ہے ماشاءاللہ سے اسی طرح کے تربیت یافتہ والنٹیئر کہ آپ کے پاس ہر آبادی میں 25 لڑکے نہیں تو 20 لڑکے ایسے ہونے چاہیے جن کو پتا ہو کسی بھی سانحے کی صورت میں کہاں پانی کا پائپ رکھا ہے کہاں سے ہم نے فائر بریگیڈ گاڑی کو انٹر کرنا ہے اور کس جگہ سے ایگزٹ کرنا ہے وہاں پارکنگ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح ان ٹیم کو معلوم ہونا چاہیے ان کے قریبی ترین کون سے پرائیویٹ اسپتال ہیں کس میں ایمرجنسی اچھی ہے کس میں وینٹیلیٹر اچھا ہے کون سا بڑا قریبی سرکاری اسپتال ہے کون سے چھوٹے سرکاری اسپتال ہیں یہ سب چیزوں کی نالج میں ہے ابھی خدا کا شکر ہے انچولی کی بات کریں رضویہ کی بات کریں حسینی سفارت خانے کی بات کریں کھوگرا پار ملیر کی بات کریں جعفر طیار کی بات کریں یہاں تک کہ مجید کالونی لانڈی جہاں بلاسٹ ہوا ہے وہاں تک بھی اگر آپ دیکھیں تو JDC نے اپنی ریسکیو ٹیم متعارف کرا دی ہے لیکن ابھی ان کو تربیت دی جا رہی ہے ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ محرم سے پہلے سمجھیے کیونکہ دیکھیں ظفر بھائی خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ظفر بھائی کو سیکیور رکھنا ہے دیکھیں ظفر بھائی ہم اپنے آپ کو کم سے کم نقصان کی طرف لے کر جائیں گے ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہیں کھڑے ہو جائیں ہم روک لیں گے ہمیں پتہ ہے یہ سب ذمہ داری سرکاری اداروں کی ہے روکنا اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو کم سے کم کی طرف لایا جائے کیونکہ ہم نے پریویس گزشتہ دیکھا ہمارا ایک ایمبولینس ڈرائیور جو ہوتا ہے یہ کسی بھی عام ادارے کا جو ایک غیر شیعہ ہے مطلب وہ ایک ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ 5,000 روپے اس کو کیا ہمدردی ہوگی آپ کے زخمی سے وہ تو آپ کے زخمی کو ایسے اٹھائے گا اور اسٹیشن اور ٹی وی کے اوپر آنا ہے میڈیا پر آنا ہے اس کو تو اس چکر میں ہو سکتا ہے آپ کے مریض کی گردن ٹوٹ جائے لیکن اگر آپ کا ریسکیو تربیت یا آپ کا اہلکار موجود ہے وہ فوراً اس کو روکے گا تم پیچھے ہٹ جاؤ بھائی تم ڈرائیور ہو میں اٹھاؤں گا مجھے معلوم ہے میرے مریض کو کس طرح رکھنا ہے کس طرح سے ڈالنا ہے اس کو ایمبولینس میں نقصان نہ پہنچے سب
چیزوں کی تربیت دی جا رہی ہے یہاں پر. یہ سارے معاملات کو واقعہ ہو گیا, ہماری ٹیمیں اسپتالوں میں پہنچ جائیں گی, کچھ ٹیمیں سرکاری اسپتال میں ہوں گی, کچھ پرائیویٹ اسپتال میں ہوں گی, کچھ بلڈ بینکس کو جا کے کور کریں گی تاکہ اسپتال جو خون لے رہے ہوتے ہیں بیوقوف بنا کر کہ بھائی خون دیجیے, حالانکہ ہمارے اپنے 2 بڑے بلڈ بینک ہیں. JDC کا جو بلڈ کا کام چل رہا ہے محمدی بلڈ بینک سے چل رہا ہے, اور حسینی بلڈ بینک بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی کا ہے. اچھا ظفر بھائی دیکھیں, اب ہماری جو حکومت ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان, وہ دہشت گردوں سے مذاکرات میں لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے, ہاں, تو اس حوالے سے جو ہمارا کنٹینجنسی پلان ہونا چاہیے. شیعہ کے قاتل کو پھانسی نہیں دی گئی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی ڈاکٹر پیرانی کے قاتلوں کو پھانسی ہونی تھی, 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان نے پھانسی اناؤنس کر دی ہے, لیکن کبھی کوئی ادارہ اس کو روک دیتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, اور وہ ڈیلے ہوتے 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آج اس کی فیملی جو 14 اور 15 سال بعد خوش ہو گئی تھی کہ اس کے باپ جو ڈاکٹر تھا اس کے قاتلوں کو پھانسی ہوئی, آج وہ فیملی مفرور ہو گئی ہے خوف کے مارے. تو اب بتائیے, پہلے تو باپ شہید ہوا, آج اس کی فیملی دربدر ہو گئی ہے, بیوی ڈاکٹر ہے ان کی شہید کی, وہ بھی مفرور ہیں, چھپی ہوئی ہے, نہ پھانسی ہو رہی ہے نہ فیصلہ. اعلان تو ہو گیا لیکن وہ ڈیلے کر دیتے ہیں 4 مہینے 3 مہینے, اس میں یہ فیملی بیچاری دربدر ہو گئی, دربدر ہو گئے ان کے, نہ نوکری کر سکتے ہیں, چھپے چھپے پھر رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں. ہم لیکن یہ تو امید کی جا سکتی ہے خدا سے کہ انشاءاللہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو پاکستان دشمن ہیں ان سب کو خدا نیست و نابود کرے اور ہمارے ملک کو خدا ترقی دے, استحکام دے. لیکن یہ ہے کہ اس پر ہم نے ایک اور کام کیا JDC ویلفیئر نے کہ ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے, سانحات ہوتے ہیں, زخمیوں کو لے کر جایا جاتا ہے, ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے سرکاری اسپتالوں میں, ان کی فیملیاں رول رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس جا رہی ہوتی ہیں علاج معالجے کے لیے. ایک گروہ ایسا سامنے آ جاتا ہے جو ان کے نام پہ پیسے کھانا شروع کر دیتا ہے. مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہم نے ان سب چیزوں کو ایک سسٹم میں لے کر آئے, ہم نے رابطہ کیا سیو لائف ٹرسٹ سے, ہم نے ان سے کہا ہم پہ بھروسہ رکھیے, ہم کسی بھی غلط آدمی کو, کسی چور کو, کسی غلط پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے شخص کو ہرگز نہیں لائیں گے. جو بیچارہ ٹارگیٹ کلنگ کا شکار افراد ہوگا, غریب ہو امیر ہو, ہم اس کو سسٹم کے تحت آئیں گے. پہلے سرکاری اسپتال میں ماسوس کی پرچی بنوائیں گے JDC ویلفیئر اور لے کر جائیں گے پھر بڑے اسپتال آغا خان میں, اور اس کا علاج ہوگا. پھر جب اس کی کنڈیشن کنٹرول میں آ جائے گی پھر ہم اس کو موو کریں گے فاطمیہ اسپتال. یہ ایک سسٹم ہم نے متعارف کرایا, اس میں سرور بھائی نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا. اچھا, اس میں 3.5 سال ہو گیا, چاہے شہید عسکری رضا کی آپ بات کریں, چاہے آپ استاد صفت جعفر صاحب کی بات کریں, آپ کسی بھی شہید کی بات کریں, جو سسٹم میں نے آپ کو بتایا سسٹم کے اندر آپ دیکھیں گے. آپ اورنگی ٹاؤن کے کسی غریب کی بات کریں, آپ قصبہ کالونی کی کسی غریب کی بات کریں, ہر شخص آپ کو ایک سسٹم میں نظر آئے گا کہ یہ ایک سسٹم اتنا اچھا بنا دیا کہ غریب کی کوئی شرط نہیں ہے. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان, وہ باقاعدہ دہشت گردوں سے مذاکرات میں لگی ہوئی ہے. تو اب ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیں آپ نے ٹارگیٹ کلنگ کا آپ نے بتایا کس طرح سے آپ ریسکیو کرتے ہیں, کس طرح سے آپ دہشت گردی سے نپٹتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تربیت دی جا رہی ہے والنٹیئرز کو. ایک چیز اور بھی ہے, جب ایک جگہ دیکھا گیا ہے کہ دھماکہ ہوتا ہے تو دہشت گرد جو ہے وہ دوسرا ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں زخمی لائے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو ہٹائیں, کیا کریں؟ کیونکہ جب دھماکے کا لوگ سنیں گے اور زخمی جہاں جائیں گے وہاں تو ہر آدمی اپنے پیارے کو دیکھنے کے لیے پہنچے گا. دیکھیں اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایک جو چھوٹا سا واقعہ ہوا, آخری واقعہ ہوا ہے مسجد کالونی کا, اس کے اندر JDC نے باقاعدہ طور پہ دکھایا کام کہ ہم نے سب سے پہلے اس جگہ پہنچ کے اس جگہ کو کارڈن آف کیا, لوگوں کو پیچھے کیا, زخمیوں کو روانہ کرنے کے بعد اسپتال کو جا کے پوری ریسکیو ٹیم نے کور کر لیا, عام پبلک کا اندر روک دیا, اور جتنی دیر میں آپ پبلک باہر جمع ہونا شروع اتنی دیر میں ہم نے ان تمام لوگوں کی وہاں پر پرچی جو سرکاری بنتی ہے سلپ کو بنوا کر ایمبولینس سے لگا کے ان سب کو بڑے پرائیویٹ اسپتال موو کر دیا. اچھا, اس بڑے اسپتال میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پارکنگ سے لے کر اندر پہنچنے تک آپ کی سرچنگ ہو چکی ہوتی ہے, اور آپ کا مریض بھی سیکیور ہے, آپ کا اٹینڈنٹ بھی سیکیور ہے, اور مریض اندر چلا جاتا ہے, مختلف وارڈ میں شفٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کسی کے ہینڈ انجری ہوئی ہے, کسی کی لیگ انجری ہوئی ہے, وہ ڈپارٹمنٹ موو ہو جاتے ہیں سارے پیشنٹ. تو ایک تو سب سے بڑی بات سرکاری اسپتال والا نقصان یہ ہے ایک ہی جگہ پر سارے مریض موجود ہیں, ڈاکٹر ڈھونڈے جا رہے ہیں, یہ ڈاکٹر آئے گا وہ ڈاکٹر آئے گا. یہاں یہ فائدہ ہوتا ہے جو جس ڈپارٹمنٹ کا پیشنٹ ہے اس کو ڈپارٹمنٹ موو کر دیا جاتا ہے, صحیح, اور تمام اٹینڈنٹ کو باہر روک لیا جاتا ہے. JDC ویلفیئر کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ لسٹیں وہاں پر چپکا دیتی ہے فوراً کہ اس اسپتال میں جو مریض داخل ہیں ان کے نام یہ ہے. اگر نام نہیں معلوم تو ہم ان کی شناخت لگا دیتے ہیں, اس کلر کی پینٹ پہنی ہے, اس کلر کی شرٹ پہنی ہے, اس کلر کی انگوٹھی پہنی ہے, یہ گھڑی ہے, تو جو بھی اس کی شناخت ہوتی ہے اس کو واضح کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. صحیح. اچھا, اب ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے, جیسے JDC کی آپ کی ایمبولینس ہے وہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ یہ JDC والوں کی ایمبولینس ہے, تو کیا کبھی ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ آپ کو انہوں نے دہشت گردوں نے آپ کی ایمبولینس سے اس کو ٹارگیٹ کیا؟ نہیں, اب تک تو خدا کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا, اور ہماری جو اپنی ایک کوشش ہے, ہماری بھی تھیم ہے جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی وہ ہے یہ تھیم کہ ہمیں اپنی شناخت کو واضح کرنا ہے.
جو ہمیں محدود کیا جا رہا ہے ہماری آبادیوں کے گرد دروازے اور باؤنڈری والز، چاہے آپ انچولی کی بات کر لیں، چاہے آپ جعفر طیار کی بات کر لیں، چاہے آپ رضویہ سوسائٹی کی بات کر لیں، یہ باؤنڈری وال کون لگا رہا ہے؟ یہ باؤنڈری وال کی بات کر لیں، یہ باؤنڈری وال کون لگا رہا ہے؟ ہر جگہ باؤنڈری وال کو دروازے لگ رہے ہیں، یہ کون لگا رہا ہے؟ ہمیں محدود کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دوسروں کی آبادی میں نہ جا سکیں، دوسرے ہماری آبادی میں نہ جائیں۔ اصل میں یہ خوف کی فضا ہے، مختلف قسم کے میسیجز چلتے ہیں، لوگ اس میں گھبرا جاتے ہیں اور اس گھبراہٹ کے عالم میں خود ہی فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنظیمیں بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو باؤنڈری وال لگا لیں، دروازہ لگا لیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ کیسے محفوظ ہو جائیں گے؟ ہمارا کوئی بھی ایک عام ذرا سا تھوڑا سا ایکٹیو آدمی اگر گھر سے باہر نکلتا ہے، 3 دن اس کا پیچھا ہوتا ہے، چوتھے دن وہ شہید کر دیا جاتا ہے بیچارہ۔ وہ چھوٹی سی دکان ہے اس کی، کسی کی اردو بازار میں دکان ہے، کسی کوئی ذاکر ہے، کوئی نواز خاں ہے، کوئی منقبت خاں ہے، کوئی سرمایہ ملت جعفریہ صرف جعفر ہے، تو کوئی عسکری رضا ہے، تو مطلب ہمارا تو کوئی بھی نہیں محفوظ ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں چاہے آفتاب جعفری کی بات کریں آپ، مطلب پوری لائن ہے۔ اگر وہ ساجد موسوی مطلب جو تھے مجاہد ملت تھے، بیچارے جو لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن ڈلواتے تھے گلبہار میں، اور خود بیچارے بجلی کے بل ڈالتے تھے لوگوں کے گھروں میں، انتہائی متقی پرہیزگار آدمی، ان تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو مطلب یہاں تو بہت برا حال ہے، لیکن یہ کہ ہمیں یہاں پر سر اٹھا کے جینا ہوگا، کیونکہ ہم جو ہیں پاکستان بنانے والے ہیں، اور ہم پاکستان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یا کمیونٹی پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتی آئی ہے۔ تو اس وقت بھی ہم نے جو یہ ادارہ ترتیب دیا ہے JDC ویلفیئر، یہ صرف اور صرف پاکستان۔ ابھی اس وقت جو آپ دیکھیں پشاور میں چرچ پہ حملہ ہوا ہے، تو کراچی میں سب سے پہلے کس نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ JDC ویلفیئر نے کیا۔ ہم دن میں پہنچے ہیں سینٹ پیٹرک چرچ، ہم نے وہاں جا کے تعزیت کی ہے، ان سے ہم نے بولا ہم شام میں پروگرام کریں گے۔ تو جو پاکستان کرسچن فاؤنڈیشن کے صدر ہیں جاوید مائیکل، وہ انصار بنی صاحب، ANP کے بشیر جان صاحب، اور سینٹ پیٹرک چرچ کے جو فادر ہیں سلیم مائیکل صاحب، ان سب نے شرکت کی۔ آپ ان کی تصاویر دیکھیں فیس بک کے اوپر، انہوں نے وہاں 1 گھنٹے ہمارے ساتھ مشعلیں روشن کی، شمعیں روشن کی، عام پبلک پورا شہر مین نمائش چورنگی میں جمع تھا۔ سب سے پہلے اگر کسی نے کہا، آپ بات کریں جوزف کالونی کی، اگر لاہور کی، جب ان کے کمپاؤنڈ کو آگ لگائی گئی، ہتھوڑوں سے ان کی 4 منزلہ فلیٹ توڑے گئے، اگلے دن صبح اگر کوئی ادارہ پہنچا ہے شدید بارش میں تو وہ JDC ویلفیئر پہنچا ہے۔ ان کے پاس نہ چیک بک تھی، ان کے پاس نہ CNIC کارڈ تھے، ان کے پاس نہ ایجوکیشن سرٹیفکیٹ، سب جلا دیا گیا تھا۔ ہم نے کیش معاونت کی ان کی جگہ مالی۔ ہم تیسرے دن بشپ آف لاہور کے پاس گئے، میں گیا، ہمارے چیئرمین صاحب گئے، ہم نے جا کے بشپ آف لاہور نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ اسکول ان بچوں کو آنے نہیں دے رہے۔ ہم نے نئے اسکولوں کے ایڈمیشن کے پیسے دیے، فیسوں کے پیسے دیے، کتابوں کے پیسے دیے، ہم تو سب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چشتیہ مسجد پشاور میں بلاسٹ ہوا تو سب سے پہلے JDC پہنچی ہے، تو ہم سب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پورے انسانیت کی خدمت ہو انڈر دی امبریلا آف جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ کی جو میں نے آپ کا جو چیزیں وزٹ کی اور اس میں دیکھا، آپ کے یہاں ایک غیر سرکاری ریسکیو ٹیم کا بھی آپ نے قیام کیا ہے، جو ابھی فلڈ ہوا تھا اس میں بھی آپ کی کافی خدمات رہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہم جتنے بھی پاکستان میں سانحات ہوتے ہیں تو وہ دہشت گرد طبقہ جو ہے وہ جو بھی پریکٹیکل کرتا ہے وہ شیعہ کمیونٹی پہ کرتا ہے، چاہے وہ سیالکوٹ کی مسجد کا بلاسٹ ہو، چاہے وہ کوئٹہ میں عاشور کے جلوس پہ بلاسٹ، اور اس کے بعد جو لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے ان کے اوپر بڑی بڑی گنوں سے فائرنگ، چاہے وہ حیدری مسجد کا بلاسٹ، چاہے وہ علی ازار امام بارگاہ کا بلاسٹ، کوئی بھی بڑے سے بڑا واقعہ لے لیں۔ انتہا تو یہ جو عاشور کا بلاسٹ کراچی میں ہوا ہے نا، اس بلاسٹ کے لیے ہماری جو کیمپس لگتے ہیں امام بارگاہوں کے، انجمنوں کے، ان کیمپس کے پرمٹ بنتے ہیں۔ پرمٹ کے لیے 2 تصویریں جاتی ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی جاتی ہے، قواعد جاتے ہیں، جس ادارے کا پروگرام ہے، اگر پاک محرم ہال کا پروگرام ہے تو وہ لکھے گا ہم ان کو جانتے ہیں، تو پھر جا کے پرمٹ بنتا ہے۔ تو اگر 100 کیمپ لگے تو 100 پرمٹ، سبھیوں کے ٹرک چلتے ہیں تو ان کے بھی پرمٹ بنتے ہیں اسی طریقے سے، 200 ٹرک ہے تو 200 پرمٹ وہ، پھر جو بڑی زیارات ہیں ان کے پرمٹ ہیں، علم کے پرمٹ ہیں، آپ غرض کے جو بھی نہیں وہاں پر کوئی ایک چیز ہوگی عزادار کے علاوہ ہر چیز کا اگر آپ 5000 پرمٹ بنوانے کے بعد مین لائٹ ہاؤس چوک پہ دھماکہ ہوتا ہے اور آپ اڑا دیے جاتے ہیں تو پریکٹیکلی ہوا نا آپ کے اوپر۔ بالکل، تو ہم پہ سارے تجربے ہوتے ہیں، اس تجربوں میں ہم نے اپنی کسی ریسکیو ٹیم کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے 30 لوگوں کو شہید ہونا تھا تو ہم تربیت یافتہ رہی تو اس کا نقصان ہمارا زیادہ ہوا۔ تو JDC نے اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے پاکستان بھر میں ریسکیو ٹیم متعارف کرائی ہے، اعلیٰ ترین ڈاکٹر پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ہم تربیت دلوا رہے ہیں، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے نمائندوں کو کہ بھائی یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کسی سانحے میں کس طرح اگر 2 ایک جیسے زخمی ہیں، ایک بچے کی عمر 9 سال ہے، ایک کی عمر 70 سال ہے، اور دونوں کی ٹانگ ایک جگہ سے کٹی تو پہلے کس کو ریسکیو کرنا ہے، یہ سب تربیت دی جاتی ہے، ان کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ان کو پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے، کسی سانحے میں کوئی بلڈنگ گر جائے کس طرح دبنے والے تک پہنچنا ہے، اس کو کس طرح خوراک دینی ہے،
یہ سب ہم تربیت دے رہے ہیں مکمل، باقاعدہ گورنمنٹ کے اداروں سے دلا رہے ہیں، پاکستان فائر بریگیڈ سے ٹریننگ دلوا رہے ہیں، پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل سے تربیت دلوا رہے ہیں، اور یہ ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے. آج خدا کا شکر ہے کراچی کی آپ اگر کسی بھی بڑی آبادی میں جائیں تو جے ڈی سی کی آپ کو ریسکیو ٹیم ملے گی، جے ڈی سی کی ایمبولینسیں ملیں گی. الحمدللہ جے ڈی سی نے بڑی ایمبولینسیں متعارف کرا دی ہیں جس کے اندر وینٹیلیٹر مشین تک موجود ہے، خدا کا شکر ہے. اور جے ڈی سی نے آج تک کہیں بھی قومی عزت کو داؤ پہ نہیں لگایا. اگر آج اس رمضان میں آپ تمام پاکستانی چینلوں کی ٹرانسمیشن دیکھیں تو 84 پروگرام جے ڈی سی کا ہے. جے ڈی سی نے کہیں پر بھی آگے نہ چندہ مانگا نہ بھیک مانگی. جے ڈی سی نے یہ بولا ہاں بھائی آپ کو راشن چاہیے، جے ڈی سی ویلفیئر دے گی آپ کو. ہماری کمیونٹی الحمدللہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تنقید کر رہا ہے، ہم ان کی تنقید کا سامنا کر رہے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی کی ہمارے اپنوں نے، ہم نے اس پر برا نہیں مانا. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ناظرین ہمیں کنٹرول روم سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جہاں سے بات ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے بات شروع کریں گے. ایک چھوٹے سے مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جے ڈی سی کی کارکردگی کے اوپر اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی ٹارگٹ کلنگ اور ایمبولینسز اور ان سب چیزوں کے اوپر. اب ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے اور آپ کو ہم لے چلیں گے عباس ٹاؤن بم دھماکے پر کہ عباس ٹاؤن میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں جے ڈی سی کی کارکردگی اور ان کی پرفارمنس بہت نمایاں نظر آئی تھی. تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ظفر عباس صاحب سے کہ اس کے اور کیا کیا چیزیں تھیں کہ وہ آپ کو ایک ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کریں. آپ ہمارے ناظرین کے لیے عباس ٹاؤن بم دھماکے میں جو سانحہ ہوا تھا اور اس میں جو آپ کی خدمات ماشاءاللہ رہیں پوری قوم نے دیکھی تھی، اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے اس کی سب سے بڑی ڈیٹیل ہے دھماکہ کیوں ہوا، کیا اس کے مقاصد ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. سب سے بڑی چیز جس کو ہم نے دیکھا جے ڈی سی ویلفیئر نے جو ہم نے کام فوراً سے شروع کیا تو یہ تھا کہ اس بستی میں چوتھا دھماکہ تھا. صحیح 2 دھماکے ہو چکے تھے اس بستی کے اندر عباس ٹاؤن کے، اور تیسرا دھماکہ ہوا تھا. 2 دھماکے جو پہلے ہوئے تھے شہید حسن ترابی پہ ہوئے تھے، جو ایک دھماکہ جایا گیا تھا، دوسرے آپ کی شہادت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا تھا تھوڑے دن پہلے اور یہ ہوا چوتھا دھماکہ. تو اگر اس دھماکے کا ہم ریسکیو نہیں کرتے تو یہ بستی ویران ہو جاتی. صحیح پہلے سنت حضرات بھی گھر چھوڑ دیتے، پہلے تشیع بھی گھر چھوڑ دیتے. 4 دھماکے کے بعد کون رکے گا وہاں پر؟ اور اگر ایک بستی ان دہشت گردوں کی وجہ سے ویران ہو جاتی تو جتنی بستیاں کراچی میں تھی پھر کوئی بستی نہیں بچ پاتی. ہم اس بات کو سمجھتے تھے، ہم نے اس بات کو سمجھتے ہوئے رات میں جس وقت بلاسٹ ہوا ہم نے پہلے ریسکیو میں لگ گئی ہماری پوری ٹیم. ہم نے آغا خان اسپتال میں رات 3 بجے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا سے بات کی جس میں صاحب بھی ساتھ تھے کہ ہم ان تمام فیملیز کو موو کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے کچھ ایکشن لے. یہ بلڈنگیں اس قابل نہیں ہے، یہ پوری بلڈنگیں گر جائیں گی. اور ہم نے بات کی تو ہم اس پہ میٹنگ کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو جلدی کو رپورٹ سناتے ہیں. ہم نے آج اپنی آپس میں میٹنگ کی، پھر ہم نے رابطے کیے لوگوں سے، ہمارا رابطہ ہوا، ہمیں بات ہوئی کہ ہم ان کو ایک اسکول میں شفٹ کریں. ہم نے فیملیوں سے رابطہ کیا. جب ہم صبح اصل سچویشن ہم اسپتال سے واپس آئے، معلوم کی فیملی کے جو لوگ بچے تھے ان سے معلوم ہوا ان کے فلیٹوں میں جو پیسہ زیور سب لٹ گیا. رات میں ریسکیو کے نام پہ جو غیر لوگ چڑھے گھروں کے اندر، کیونکہ ہم مریضوں میں لگے رہے، بلڈنگ کی آگ بجھانے کی طرف دوسرے لوگ لگے رہے، اس کے اندر ان بیچاروں کا سب کچھ لٹ گیا. ہم چونکہ مریضوں کو لے کر اسپتال چلے گئے، ان کے علاج معاملے اور سارے مریضوں کو ہم نے آگاہ کیا ہے. چھوٹے اسپتالوں سے کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا کہ چھوٹے اسپتال میں، بڑے اسپتال لیاقت اور آغا خان سب کو لے گئے. ہم نے وہاں پر ان کے علاج معاملے جب صبح آئے معلوم یہ بات ہو گئی، انہوں نے بولا ہم تو دور نہیں جائیں گے، اب تو ہم کہیں کی نہیں رہ گئے. اچھا پھر ہم نے اس وقت فوری طور پر یہ ایکشن لیا. ہم نے وہاں پر ایک ٹینٹ لگایا چھوٹا سا اور ہم نے ایک بینر باندھا کہ جن لوگوں کے گھروں میں شہادت نہیں ہوئی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں اور وہ پہلے دوسرے اسکولوں میں شفٹ ہو، ان دونوں بلڈنگ والے دونوں فلیٹوں میں فلیٹس میں شفٹ ہو. اس فلیٹ کا سال بھر کا کرایہ اور ایڈوانس ہم دیں گے. اچھا ہماری اس بات کو وہاں کے رہائشی جو لوگ تھے انہوں نے مذاق لیا کچھ لوگوں نے اور یہ سمجھا کہ شاید کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، ایسا تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا. پھر لوگ آنا شروع ہوئے ہمارے پاس، ہم نے تصدیق کے وہ دینا شروع کیا. اور اس اثنا میں ہم نے ایک اور کام یہ شروع کیا، جن کے گھروں میں شہادتیں ہو گئی تھی ان کے گھروں میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کا کچھ تو ساتھ دیں کہ وہ فوری طور پر تقسیم کے مراحل سے گزر سکیں. اور زخمیوں کو ہم نے یقین دلایا کہ اگر کوئی مطلب علاج کسی بھی مرحلے کو رکے گا تو وہ ہم پے کریں گے، آپ مطمئن رہیے آپ کا مریض بہترین جگہ گیا ہے. اس معاملے میں جہاں جہاں رکاوٹیں آئیں گی اس کو جے ڈی سی ویلفیئر نے مریض کو اسپتال سے ہلنے نہیں دیا اور علاج مکمل وہاں پر کروایا. اسی مرحلے کے اندر یہ ہوا کہ جب تقسیم ہو گئی اس کے بعد لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا شروع کیا. اس کے اندر تقریباً رابعہ میں آپ کہہ لیں کہ 80% اہل سنت حضرات تھے، اقرا میں اہل تشیع حضرات تھے. تو ملا کے ہم نے جو نقصان ہوا تھا اور جانی اس میں زیادہ نقصان اہل سنت حضرات کا ہوا تھا. لیکن ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تم شیعہ ہو، کہ تم سنی ہو، تم سید ہو، کہ تم غیر سید ہو. ہم نے سب کی مدد کی. ہم نے وہاں لکھ کے لگا دیا تھا کہ ہم سپنا خیرات نہیں لے رہے ہیں.
تو اس لیے ہم مطمئن تھے کہ ہم صاف ستھرے پیسے سے کام کر رہے تھے. ہم نے لوگوں کو, جو شخص 6,000 روپے رینٹ کے فلیٹ میں رہ رہا تھا, ہم نے اس سے بولا آپ مسکن چورنگی میں 15,000 روپے فلیٹ لو, لیکن یہ جگہ خالی کرو تاکہ ہم دوسرے مرحلے میں اس بلڈنگ کو ڈیمالش کرنے کی بات کریں. اللہ کا شکر ہوا, لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی, پوری دنیا سے امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہے اس ادارے کے اوپر کہ ہمیں کسی بھی مرحلے پر کسی میڈیا پہ کسی چینل پہ بیٹھ کے چندہ مانگنے کی نوبت نہیں آئی. ہم جس چینل پر جس میڈیا پہ ہم نے آگے بتایا کہ ہم نے 70% لوگوں کو شفٹ کر دیا ہے, ہم نے 75% لوگوں کو کر دیا ہے, ہم نے 100% لوگوں کو شفٹ کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, کچھ بڑے اداروں نے مطلب آرگنائزیشنز نے رابطہ کیا جن کے اپنے ادارے ہیں, کمپنیاں, انہوں نے کہا کہ صحیح آپ کا ہمیں بہت پسند آیا, آپ ہی یہ دونوں بلڈنگیں بنوائیں گے. ہم نے کورس لی, اس کے بعد ہم نے 2 بڑے چینلوں کی پریس کانفرنس کی کہ یہ دونوں بلڈنگ ہم 5 ماہ کی قلیل مدت میں تعمیر کر دیں گے. بس یہ بلڈنگیں خالی ہو گئی ہیں, اب ہم جا رہے ہیں اس کی تعمیرات کی طرف. پھر اس کے بعد ہماری کمشنر کراچی سے میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے 25 کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز ہو گیا ہے, جو کہ زخمیوں کو 10 لاکھ, شہدا کو 15 لاکھ اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے 13 کروڑ روپے وقت ہے. 12 کروڑ اس طرف لگیں گے جس کے اندر 3-3.5 کروڑ کے قریب JDC کو دیا جائے گا, جو ہمیں ان کے لوگوں نے بتایا. ہم نے ان سے بولا ہمیں کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان لوگوں کو زخمیوں اور شہدا کو اس کی طرف دیکھیں, اور بلڈنگ کے معاملے میں اگر آپ سیریس ہو تو اس کا باقاعدہ افتتاح کیجیے. اور پھر اس کے بعد بلڈنگ کے کام شروع ہوئے. جب ہم نے دیکھا جب سے کام گورنمنٹ نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا ہے, تو پھر ہم نے وہاں پر جو دکاندار حضرات سے بیچارے جن کے پورے دکانیں تباہ ہو گئی, سامان چوری ہو گیا, ہم نے ان سے رابطہ کیا. گورنمنٹ جو بلڈنگ تعمیر کر کے دے رہی تھی, دکانیں تعمیر ہو جاتی, ہم نے ان کو ان کے سامانوں کے پیسے دیے. پھر اس کے بعد کیبن والے حضرات آئے کہ ہمارا کیبن کا, کسی نے بولا پان کا, کسی نے بولا چھاپ کا, ہم نے ان سب کو پیسہ دیا. پھر سبزی کے ٹھیلے والے آئے کہ ہمارا ٹھیلا تھا. پھر رکشے اور ٹیکسی والوں کی فیملی آئی کہ ہمارا شوہر آیا تھا سواری کو لے کر, شوہر بھی انتقال ہو گیا, رکشہ بھی تباہ ہو گیا, ہم نے ان کو دیا. پھر موٹر سائیکل والے آئے کہ ہماری موٹر سائیکلیں تھیں, یہ تھی, یہ تباہ ہو گیا, ہم نے ان کے مسائل حل کیے. اور خدا کا شکر تھا, امام زمانہ کی خاص نظر کرم تھی کہ وہ دن بھی آئے کہ جب JDC نے وہاں پر بینر لگایا کہ جس کسی کا کوئی مالی نقصان ہوا ہے, چاہے وہ فلیٹ کی مد میں ہو, چاہے وہ دکان کی مد میں ہو, چاہے وہ چوری کی مد میں ہو, اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں 3 گھنٹے میں مسئلہ حل کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے وہاں سے اپنا کیمپ وائنڈ اپ کیا. کیمپ وائنڈ اپ کرنے کے بعد لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا. کسی نے بولا ہمارے گھر کے 10 شیشے ٹوٹے ہوئے, کسی نے کہا 6 شیشے ٹوٹے ہوئے. 1300 فلیٹوں میں JDC نے مکمل شیشے لگوائے. ایک بہت بڑی کمپنی سے کانٹریکٹ کیا اور صرف 15 دن کی مدت میں جتنے فلیٹ تھے لیفٹ اور رائٹ سب میں تمام پروجیکٹ میں شیشے لگوائے. نہ صرف شیشے لگوائے جن کی ایلومینیم ٹوٹ گئی تھی, ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک کمپنی کو ٹینڈر دیا, تمام فلیٹوں میں ایلومینیم لگایا اور اس کام کو پایا تکمیل پر پہنچایا. اس کام کے درمیان ہمارے ادارے کے ایجوکیشن کے ہیڈ پروفیسر سید صدقے جعفر زیدی صاحب کو شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کا صدمہ ادارے نے برداشت کیا, پوری ملت تشیع نے برداشت کیا. اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی روحانی شخصیت کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. ابھی ہم اس دکھ میں تھے کہ بادامی باغ والا واقعہ ہو گیا, اس تانے میں JDC انوالو رہی, بھرپور طریقے سے ہمارے کرسچنوں کے لیے کام کیا اور وہ اتر کے کام کیا روڈ پر. اسی درمیان چشتیہ مسجد پشاور میں بریلویوں کی مسجد تھی, ہمارے بھائیوں کے اہل سنت, اس میں ہو گیا, اس پر ہم نے کام کیا. تو JDC بینسر کھل کر کام کر رہے, جہاں جا رہی ہے ہم جھنڈا ساتھ لے کر جاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے ملت تشیع کی جانب سے انسانیت کی خدمت. صحیح. اچھا, یہ تو ہو گیا آپ کا یہ سارا JDC کی جو نمایاں ورکنگ تھی, اور استاد شہید کے جنازے کو آپ نے پورا ارینج کیا ماشاءاللہ, جس شان و شوکت کے ساتھ ان کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا. اور اس کے علاوہ بھی میری نظر سے گزرا ہے کہ آپ کے اور بہت سارے آپ کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ کے فری IT سینٹرز ہیں کراچی سے لے کے پارا چنار تک, ٹھیک ہے نا. آپ فری میڈیکل سینٹرز ہیں آپ کے, جس میں آپ فری ادویات وغیرہ دے رہے ہیں, راشن دیتے ہیں, اسکول فیسز دیتے ہیں. اس کے اوپر ذرا سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ آپ کے فری میڈیکل سینٹرز کہاں ہیں, آپ کس طرح سے. آبادیاں تو ہیں, کہیں 2000 گھروں کی آبادی ہے, کہیں 4500 گھروں کی آبادی ہے جعفر تیار ہے. تو اس طرح آبادیاں تو بہت ساری ہیں. اچھا کراچی سے باہر نکلے تو خیرپور ہے, بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر, یا اسی طرح آگے جائیے پارا چند. تو ہم نے کام شروع کیا. ہم نے کیسے کام شروع کیا؟ ہم نے فری ایجوکیشن کے کانسیپٹ لوگوں کو دکھایا کہ بھائی یہ کانسیپٹ ہے. لوگوں نے ہمیں بولا کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا, لوگ قریب نہیں آئیں گے, فری نام سن کے. ہم نے کہا نہیں, ہم 1.5 لاکھ روپے کا کورس صرف 1500 روپے میں کرائیں گے 3 مہینے میں. ہر مہینے 500 روپے فیس آپ کو دینی ہوگی تاکہ کرسی ہماری سیٹ جو ہے وہ ضائع نہ کرے. اسٹوڈنٹ پہلے مہینے میں رسپانس نہیں آیا, پروفیشنل ٹیچر لے کر آئے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا رہے تھے. لیب ایسی شاندار بنائی, ہم نے پروجیکٹر نہیں, ہم نے پلازما لگائے بڑے بڑے انتہائی جدید طریقے, بہترین سسٹم لگائے, اس میں بہترین کارڈ لگائے, AC لگایا, اسپلٹ کا پورا پلانٹ لگایا ہم نے تاکہ کارپیٹ بچھایا, ایک اچھا سسٹم بنایا, ایک لیب بنائی کامیاب. یہ ہم نے ہاؤس آف JDC انچولی میں پہلے بنایا. پھر دوسرے بیچ میں تھوڑا رسپانس آیا, تیسرے بیچ میں رسپانس آیا. آج خدا کا شکر ہے 650 لڑکیاں
جو کہ کیا گلشن اقبال، کیا گلستان جوہر، کیا نازم آباد، کیا نور آباد، JDC میں آگے IT CIT ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولپمنٹ مایا اور پتہ نہیں کون کون سے کورسز یہاں پر کر رہی ہیں، اور ہم کیا فیس لے رہے ہیں وہی 500-600 روپے، تاکہ کیا لوگ جو یہاں سے کورس کر کے جا رہے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں جابس مل رہی ہیں تو لوگوں میں بات پھیلی، ہم نے یہاں سے رسپانس ملا، یہاں سے ہم نے دوسرا سینٹر اپنا فوراً کھولا جعفر طیار سوسائٹی میں. جعفر طیار سوسائٹی سینٹر سے رسپانس ملا، اس سے 3 کلومیٹر آگے ہم نے حسینی سفارت خانے میں اپنا ایک اور سینٹر کھول دیا. حسینی سفارت خانے میں رسپانس ملا، ہم نے حیدری مشن کھوگرا پار میں ایک اور سینٹر کھول دیا، اس سے 3 کلومیٹر آگے. وہاں پر رسپانس ملا، کورنگی جی ایریا IT سینٹر کھول دیا. اسی طرح لیاری میں اپنا IT سینٹر کھول دیا. اسی طرح عباس ٹاؤن میں امام بارگاہ کے بالکل سامنے والا گھر جو وہ ہم نے لے لیا ہے اور وہاں پر IT سینٹر اور فری میڈیکل سینٹر پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں لیاری الطاف حسین امام بارگاہ، وہاں پر ہم نے IT سینٹر کھولا. جو ہمارے وہاں کے ہیڈ تھے راجیب بھائی، ان کے والد صاحب کے اوپر حملہ ہوا، وہ زخمی ہو گئے تو وہ کام ہم نے روک دیا تھا وقتی طور پر، اس کو ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے چھوٹے چھوٹے علاقے جن کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، جہاں کے لوگوں کو ہمیشہ سے جلسوں میں جلوسوں میں لے جانے کے لیے بسیں کھڑی کر کے بلایا گیا اور لے گئے اور واپس چھوڑ دیا، واپسی میں تبرک کے طور پہ بریانی کی تھیلی دے دی گئی. نہیں، ہم وہاں کام کر رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ہم پیسہ لگا رہے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن پہ کام کرنا تو بنیادی کام ہے نا قوم کے لیے. میڈیکل سینٹر میں وہاں پر وہ والی دوائیاں نہیں ملتی جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تھیلیوں میں کر کے، نہیں، ہم کمپنیوں کی دوائیں دیتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے فری میڈیکل سینٹرز کہاں کہاں پر ہیں؟ اس وقت فری میڈیکل سینٹر ہمارے ہاؤس آف DC میں ہے، فیڈرل ایریا میں. اس کے علاوہ ہمارا عباس ٹاؤن کا فری میڈیکل سینٹر جو ہے وہ بہت بڑا سیٹ اپ ہمارا چل رہا ہے. وہاں پر ہمارے دن کے 150 سے اوپر پیشنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا فری میڈیکل سینٹر چل رہا ہے وہ ملک جعفر طیار میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا فری میڈیکل سینٹر اب نیا جو شروع ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ہماری IT لیب بنی ہے حسینی سفارت خانے میں، وہاں پر کھل رہا ہے، اور حیدری مشن میں، تو یہ مزید کھلنے جانے. اس کے علاوہ ہمارا جو میڈیکل ہے خیرپور میں ہمارا تھیلیسیمیا سینٹر ہے، جہاں 150 سے زیادہ بچے ہیں جن کو فری آف کاسٹ خون چڑھتا ہے. ایک بچے کا خرچہ سال کا 1 لاکھ روپے ہے. 150 سے زیادہ بچے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں چارج کرتے. خون محمدی بلڈ بینک سے جاتا ہے کراچی سے، اس کے بھی کوئی چارجز نہیں لیتا ان سے. اسی طرح ہمارا بلڈ بینک ہے خیرپور میں. اس طرح ہمارے سندھ کے دیگر علاقوں میں کام شروع ہو چکا ہے. اس طرح ہماری IT لیب جو تھی وہ ہماری پاراسنار میں بھی ہے، ایمبولینس سروس بھی پاراسنار میں ہے، خیرپور میں بھی ایمبولینس سروس ہے، حیدرآباد میں بھی. تو ہم ان تمام پروجیکٹ کو ہلکے ہلکے پھیلا رہے ہیں. لیکن خدا کا بڑا شکر ہے، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے کسی سے اپیل نہیں کرتے کہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں. جن کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا خود آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور خود رزلٹ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ظفر بھائی، اس میں آپ کی جو کیٹیگری ہے اس میں آپ اسکول فیسز بھی دیتے ہیں، لوگوں کو راشن بھی دیتے ہیں، یوٹیلیٹیز بل بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ پاکستان میں مہنگائی کا حال ہے، تنخواہیں وہی ہیں لوگوں کی. ایک عام آدمی کی کلرک ہے، اس کی تنخواہ بہت اچھی تنخواہ بھی اگر آپ کہہ لیں تو 15, 17, 18 ہزار ہے. مکانوں کے کرائے آپ جانتے ہیں، نارمل آدمی اگر رہتا ہے تو 12-13 ہزار روپے کا کرایہ چل رہا ہے یہاں پر. اگر کوئی چھوٹے سے فلیٹ میں بھی تو 8 ہزار روپے کرایہ ہے. نارمل سے فلیٹ کا بل بھی جو ہے وہ 3-3.5 ہزار روپے آتا ہے. گیس کا بل 1000 روپے آ رہا ہے. تو یہ سارے یوٹیلیٹیز دینے کے بعد اس کے پاس نہ کھانے کے پیسے بچتے ہیں، نہ اپنے آفس جانے کا کنوینس بچتا ہے، نہ اسکول کے بچوں کی فیس بچتی ہے. لگژری لائف گھومنا پھرنا بہت دور کی بات ہے. تو اس حالات میں ہر دوسرا آدمی پریشان ہے. اب وہ کیا کرے بیچارہ، اپنے بچوں کو کیا کر رہا ہے، اچھے اسکول سے نکال کے سرکاری میں ڈال رہا ہے. چلے بچے کو تو آپ نے فیوچر جو بھی تھا آپ نے کر لیا. اب اس کے اپنے گھر میں کھانے کے مسئلے ہیں. کوئی خدا نہ خاصا گھر میں کوئی ایک بزرگ بیمار ہو گیا یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو 10,000 روپے کی خبر ہے، 5,000 روپے میت بس لے رہی ہے. JDC نے فری میت بس متعارف کرا دی ہے، لیکن جو دوسری علاقے ہیں جہاں پہ ہماری سروس نہیں ہے 5,000 روپے میت بس کے ہیں. اگر مریض 2-4 دن اسپتال میں رہ گیا تو اس کے وینٹیلیٹر کا ایک دن کا بل 30,000 روپے ہوتا ہے. 90 وہ کہاں سے کرے گا $1-1.25 لاکھ روپے ایک مریض کے؟ سوئم کے خرچے، سیلون کے خرچے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اس کے لیے ایک ادارے کا ہونا ضروری تھا. JDC نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے. جن کے بچوں کے اسکول فیس کے معاملات ہیں ہم ان سے ایک فارم فل کرواتے ہیں، اس کو سارے حالات لکھ لیتے ہیں، ان کے اسکول میں جا کے پے آرڈر جمع کرا دیتے ہیں، یا اگر چھوٹی فیس ہوتی ہے تو ان کو چیک دے دیتے ہیں. یعنی آپ جو بھی پیمنٹ ڈائریکٹ اسکول میں کرتے ہیں. کچھ شہید کے بچوں نے دکانیں کھولی ہیں، ہم وہاں سے راشن لیتے ہیں تاکہ ان کا بھی کام چلے اور وہ ان کا بزنس سیٹ ہو. ہم ان سے کام کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگوں کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، کسی کا بل بہت زیادہ آ گیا تو اب وہ تو نہیں دے سکتا، غلط بل آیا، اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے. اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تجہیز و تقسیم میں سپورٹ کرتے ہیں. جیسے بھی ایک بہت بڑا سانحہ آپ کے سامنے ہوا کرسچنوں کا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. 80 آدمی وہاں پر اس سانحے میں لقمہ اجل ہو گئے. اب اس سانحے کے اندر 80 آدمیوں کا مطلب ہے ایوریج اگر ایک میت کا باکس دیکھا جائے یہاں پر 3,000 روپے کا اور 10,000 کی خبر، تو یہ 13,000 روپے ارینج کرنا ایک آدمی کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. 80 لوگوں کا مطلب ہو گیا کہ 9-10 لاکھ روپے بیک وقت
تو اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت تھی کسی تھانے کے حوالے سے. اور چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہوتے ہیں انفرادی حیثیت میں, اس میں تجزیہ و تقسیم میں JDC 100% سپورٹ کرتی ہے. ہماری میت بخش کے جو آفس ہے اس کے باہر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس دفنانے کے پیسے نہیں ہیں یا میت بخش کے پیسے نہیں دے سکتے, کوئی لیٹر کوئی اپلیکیشن نہیں دینی. ہمارے ڈرائیور کو بولیں خبر کے پیسے بھی وہی دے گا اور میت بخش کے چارجز نہیں ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ, تو یہ معاملہ کافی حساس نوعیت کا معاملہ ہے, تو اس پہ آپ کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ آپ کس طرح سے اس کی انکوائری کرتے ہیں, کس طرح اس کی اپلیکیشن لیتے ہیں, کس طرح آپ تک اطلاعات جاتی ہیں؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, کیونکہ آپ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مالی معاملت کرتے ہیں. کے حوالے سے اداروں کا فقدان تھا, اس کا تو ہمیں معلوم تھا, لیکن جب ہم نے کام شروع کیا اور جس طرح ہم پہ لوڈ آیا کہ ایک دن کی 3 شادیوں کی اپلیکیشنیں آ گئی کہ اگر بالفرض نارمل بھی کوئی دن آیا ہے, پہلی رجب تو 3 شادیاں ہیں, دوسری رجب ہے تو 3 شادیاں ہیں, تیسری اور 13 رجب کو 9 شادیاں ہیں, 3 شامان کو, تو ہم پریشان ہو گئے. پھر ہم نے ایک سسٹم متعارف کرایا کہ جس کے گھر میں بھی کوئی تقریب ہے اس قسم کی شادی بیاہ سے ریلیٹڈ, وہ ہم سے 90 ڈیز پہلے ہمیں اپنی اپلیکیشن دے دیں. ہمیں کارڈ نہیں چاہیے شادی کارڈ, وہ اگر اپنی اپلیکیشن دے ہمارا بندہ ویریفیکیشن کر لے گا اور ہم اس سے ایک چیز کا وعدہ کر لیں گے, فرنیچر, کھانا یا جہیز یا جس چیز کا بھی ہم وعدہ کریں گے شادی ہال, یا اس کی کنڈیشن دیکھتے تھے کہ وہ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتا تو ہم اس کو پورا پیکج کرا کے دیں گے, اس سے کچھ نہیں لیں گے. تو ہم نے ایک سسٹم متعارف کرا دیا, جس کے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے وہ ہم سے 90 ڈیز پہلے ہم سے رابطے میں آ جاتا ہے. ہم جس چیز کا بھی اس سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو تو پورا کرتے ہی کرتے ہیں, اور جو آخری وقت میں آ کے وہ کہتا ہے کہ یہ انتظامات رہ گئے تو ہم بغیر کسی پریشان کیے ان کو وہ معاملات بھی ان کے حل کر دیتے ہیں. قربت اللہ. صحیح. اچھا, اور آپ اس میں بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ ہیں جو معذور ہیں, چل نہیں سکتے, ان کے لیے آپ ویل چیئرز اور بیڈ وغیرہ کی مفت فراہمی کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں, مریضوں کے حوالے سے ہم یہاں پر جو بھی جن لوگوں کے گھروں میں یہ سامان ہوتا تھا بیچارے پریشان ہوتے تھے. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کے, اگر کوئی بیمار ہے بہت زیادہ اور اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اور خطرناک سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو گھروں میں اور ڈرتے ہیں رکھتے ہوئے. کمزور عقائد کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں, تو اور پھر ان کے استعمال کے بھی نہیں, مریضوں کے استعمال کیا ہوا بیڈ یا واکر یا ویل چیئر یا ایئر بیڈ جو بیڈ سور کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ہم یہ سب چیزیں لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں. ان کو اپنے پاس ہمارا اسٹور ہے وہاں رکھتے ہیں, اس کو صحیح کرتے ہیں جو اس میں خرابی ہوتی ہے. پھر جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. صرف شناختی کارڈ کی کاپی ہم رکھتے ہیں, وہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ کل کو اگر ہم ان سے پوچھیں آپ کے پاس فری ہو گئی تو ہمیں دے دیں, یہ نہ ہو کہ وہ اس کو سیل آؤٹ کر دے, کچھ کر دیں. ہم ایسا کچھ نہیں لیتے اس کو چارج کہ 1000 روپے مہینہ لے رہے ہوں 2000, ہر چیز ویل چیئر, بیڈ, واکر, یہ سب چیزیں ہم فری میں دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کوئٹہ میں سانحہ ہوا, کیا ہوا, میزان چوک پہ بلاسٹ ہوا, بازار تھا ایک بازار, اس بازار میں بلاسٹ ہوا, اس سے 4 گھنٹے بعد علمدار روڈ پہ بلاسٹ ہو گیا. تو اب کیا ہوا, ان دونوں مریضوں کو گورنمنٹ نے مارچ 130 طیارے کے ذریعے کراچی بھیج دیا. آغا خان اسپتال نے ان مریضوں کو رکھا اپنے پاس 2 دن 3 دن 4 دن. اس کے بعد بھائی آپ کا پاؤں ہے تو آپ کا پاؤں لگے گا 3 ہفتے 4 ہفتے ریسٹ کریں, آئیں, پھر جب زخم سوکھ جائے گا ہم اس کا سائز لیں گے, پھر پاؤں کی پریکٹس ہوگی, ایک پاؤں تیار ہوگا آپ کا. تو اس 3-4 ہفتے وہ کہاں رہے گا مریض, اور روز آنا اس کو اسپتال آنا بھی ہے چیک اپ کرانے. اب اس میں چاہے شیعہ پیشنٹ ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو, پٹھان ہو, ہزارہ ہو, ہم نے یہاں پر سینٹرز بنائے ہوئے JDC نے. ان کی تصاویر دیکھیں آپ, فیس بک پہ ڈلی ہوئی ساری, وہاں پر مریضوں کے بیڈ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہاں پر ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں, پیرا میڈیکل اسٹاف موجود ہے. اب وہ مریض آ گیا JDC میں, ہم نے اس کی سیکورٹی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے, ان کے اٹینڈنٹ کے رہنے کے لیے باقاعدہ انتظام کیا ہے, ان کے رہنے کے لیے بہترین گدے ہیں. کہاں پر ہے آپ کا یہ مین آفس, کہاں پر ہے؟ ٹی وی لگا ہوا ہے, مچھردانی ہے, AC ہے, سب کچھ ہے. اچھا, یہ آپ کا جو JDC کا مین آفس ہے کہاں پر ہے, یہ شہر میں کراچی میں کہاں پر ہے؟ یہ ہاؤس آف JDC جو ہے یہ فیڈرل ایریا بلاک 20 میں ہے, انچولی سوسائٹی میں. اوکے. اور جو ملیر کا آفس ہے وہ جعفر طیار سوسائٹی میں ہے. اسی طرح لیاری کا آفس جو ہے وہ الطاف حسین امام بارگاہ والی گلی میں ہے. اسی طرح جو ہمارا کورنجی کا آفس ہے وہ جی ایریا امام بارگاہ کے اندر ہے. اسی طرح ہمارا جو حسینی سفارت خانے کا آفس ہے وہ حسینی سفارت خانے کے فرسٹ فلور پورا ہمارے پاس ہے. حسینی سفارت خانے کا وہاں IT لیب بھی ہے. یہ سب اس طرح ہم نے ہر امام بارگاہ کے اندر اور اس کے قریب ترین جگہوں پر جگہ لی ہیں. صحیح. اچھا, اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی کم ہے اور ہم اس کو اختتام کی جانب جانا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کو لے کے. یہ بتائیے آپ کے پاس ایک بنیادی طور پر ایک محتاط اندازے میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں JDC کے لیے؟ خدا کا بہت بڑا شکر ہے کہ JDC کے پاس اس وقت 1200 سے زیادہ ریسکیو ٹیم موجود ہے جو کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں پر محیط ہے. صرف نہیں, تربیت یافتہ اب تک جن کو سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں وہ 150 سے اوپر ہیں. باقی سب ابھی حصہ بنے اور ان کی ٹریننگ جاری ہے, کیونکہ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ 5-6 اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ بلاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ جائیں تاکہ سرٹیفائڈ ہوں, یہ تجربے کار ہوں. تو ہماری کوشش تو ہے. باقی اس کے علاوہ والنٹیئر جو ہے ہمارے پاس ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, وکیل, وہ تو ان گنت ہیں
لیکن ہم ان سب سے کام بھی لے رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہ ہم سے فارم بھروا رہے ہیں کہ ہم نے 10 کے جلوس میں اعلان کر دیا آئیے جی بیٹھیے اور سب سے بڑا کیمپ JDC کا ہے فارم بھرے. نہیں, جو بیٹھ رہا ہے فارم بھر رہا ہے ہم اسے رابطہ کرتے ہیں کہ جی اب یہ ضرورت پڑ گئی, آپ کی یہ مصیبت آ گئی ہے, سیلاب آ گئی ہے, ڈاکٹر ہیں آپ کو ہمارے ساتھ 2 دن کے لیے چلنا ہے, آپ کو 3 دن کے لیے چلنا ہے, ہم آپ کو گاڑی دیں گے, گاڑی آپ کو گھر سے پک کرے گی, لیکن آپ کو ہمارے ساتھ ٹھہرنا پڑے گا ان متاثرین کے ساتھ مچھروں میں بدبو میں, اور لوگ وہاں سے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی سیلاب آیا تھا ہمیں بہت اچھا اس طرف سے بکلا کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے کہ ہم ایک پوری ٹیم ہم ترتیب دینے جا رہے ہیں جو سارے معاملات دیکھیں گے. اچھا, یہ جو ابھی سیلاب آیا تھا, جو فلڈ ہوا تھا امروہہ سوسائٹی میں اور آپ کے یہ اور مضافاتی ایریے میں کراچی میں, اس میں آپ کی کیا حکمت عملی رہی؟ جب یہ فلڈ ہوا تھا تو اس فلڈ میں 12 بجے جو وہاں پر سب سے پہلی ریسکیو ٹیم پہنچی تھی, اچھا نہ صرف ریسکیو ٹیم پہنچی تھی, ود یونیفارم پہنچی تھی, وہ JDC کی ٹیم تھی. اچھا, ہمارے پہنچنے کے 1.5 گھنٹے بعد جو سبکا چوک وہاں پانی کا اتنا بڑا ریلے آیا تھا کہ کوئی بھی اس کے بعد داخل نہیں ہو سکا وہاں پر, لیکن چونکہ ہماری ٹیم پہنچ گئی تھی, ہم نے وہاں کے جتنے مسائل تھے ان کو دیکھا, اور دیکھتے ہی ہم نے فوراً میڈیا ہم سے رابطے میں آ گیا تھا. تو جن چینلوں نے ہم کو لائن پہ لیا, ہم نے فوراً یہ میسج باہر بھیجا کہ یہاں پر بورڈ کی ضرورت ہے, بورڈ کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا, اور ہمارے اس میسج کو سیریس لیا گیا. اور پھر اس کے پاکستان آرمی کی بورڈ آ گئی, اس سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. امروہہ سوسائٹی میں 2 کیجولٹیز ہوئی تھی, ایک امیر صاحب تھے اور ایک حیدر صاحب تھے, اور 3 لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کیا گیا. اہل محلہ اس کے اندر کچھ لوگ پائپوں کا استعمال کر رہے تھے, پانی کے کچھ تاروں کا, لیکن ہم نے پھر رستے اور تار اور یہ سب چیزیں منگوا لی تھی. تو لیکن یہ کہ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی, پھر ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ہمارے پاس بورڈ کی کمی تھی, ہم اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا. اللہ کا شکر ہے ہماری بات ہو گئی ہے, ہم اپنی ذاتی 2 بورڈ خرید رہے ہیں. تو جو ان چیزوں کی ٹائم ابھی ہمارے کو بنے ہوئے کم ہوا ہے. اچھا, پھر ادارہ بننے کے بعد ہم نے جیسے سوچا تھا کہ ہمیں سب لوگ بالکل ہمیں ایکسپٹ کریں گے, ہمیں سینے سے لگا لیں گے, بہت بڑا قدم کیا, ہمیں ویسا رسپانس بھی نہیں ملا نا. ہمیں لوگوں نے اگنور بہت کیا, تنقید بہت زیادہ ہوئی. آج بھی سوال ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں بنایا آپ نے ادارہ, اس کا ریزن کیا ہے. میں خود جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا نیشنل سیلز مینیجر رہ چکا ہوں, تو وہ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ ادھر کیوں توجہ دے رہے ہیں, آپ جائیں اپنا فیوچر سیکیور کریں. لیکن بات ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو, اپنے مسائل کو جو دنیا بھر کے تجربات ہم پہ کیے جا رہے ہیں, ان سب کو اس سے بھی تو نمٹنا ہے نا. اس کے لیے ہم نے ان سب چیزوں کو سسٹم میں لے گئے, تمام اداروں کو ایک دوسرے سے لنک اپ کیا ہے. جن کے دلوں میں اختلافات تھے ہم بیٹھے, ہم نے ختم کرائے. ہم نے بولا آپ اپنے اختلافات ختم کریں, قوم کے سب کو قریب لے آئیں, اور ہر چیز دیکھیں. آپ جو بھی ٹاپک پہ دیکھیں گے سسٹم بن چکا ہے. اچھا, آج پاکستان کا میڈیا کسی بھی بڑے پروگرام میں JDC کو بڑے کانفیڈنس سے بلاتے ہیں کہ JDC ویلفیئر کو انوائٹ کیا جاتا ہے. کل ہم نے جو کرسچنوں کے لیے پروگرام کیا اس میں انصار بنی صاحب ہماری سنگل کال پر آئے اور ہمارے ساتھ 1-1.5 گھنٹے میں موجود رہے. تو یہ سب چیزیں بہت اچھا چل رہا ہے, لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن بس وہی بات ہے کہ ہم نے ہماری کمیونٹی سپورٹ کرنا شروع کر دے بھرپور طریقے سے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا اگر کوئی سب سے بڑا ادارہ ہوگا فلاحی تو وہ JDC ویلفیئر ہوگا. بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ, آپ آن لائن رہے اور آپ نے اپنے تمام جو کارنامے ہیں, میں تو اس کو کارنامے کہوں گا, جو آپ نے اتنے بڑے بڑے مشن سر انجام دیے JDC نے, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے, اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خدا اس میں اور محمد آل محمد کے صدقے میں خدا اور اس میں برکت دے. اور بہت بہت شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ ہے, آپ نے JDC ویلفیئر کو پلیٹ فارم فراہم کیا جس کے ذریعے ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ سن رہے تھے JDC کے جنرل سیکریٹری جناب ظفر عباس صاحب کی گفتگو, اور ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے. ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اپنے ہوسٹ علی موسوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.